السلام علیکم۔ میرا نام مریم ہے۔ میری شادی کو 2 ماہ گزر چکے ہیں، مگر میں اپنی گونگی ساس سے بہت تنگ آ چکی ہوں، کیونکہ میری گونگی ساس نے میری زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ میں برتن دھو کر اٹھوں تو اٹھا کر پھینک دیتی ہے اور اشاروں سے کہتی ہے دوبارہ سے دھو کر لاؤ۔ میں ہانڈی بناتی ہوں تو کھاتے وقت منہ بنا بنا کے مجھے دکھاتی ہے اور میرے شوہر سلیم کو اشاروں سے کہتی ہے یہ تو کسی کام کی نہیں نکلی۔ میری گونگی ساس میرے ہر کام میں نقص نکالتی۔ 2 ماہ بعد ہی میرا رنگ کالا سیاہ ہو گیا، لگتا بھی نہیں کہ میں نئی نویلی دلہن ہوں، اور اوپر سے یہ کہ میرے شوہر سلیم کی نوکری بھی چلی گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ پتہ نہیں میری ماں نے سلیم میں کیا دیکھا تھا جو اس سے مجھے بیاہ دیا۔ خیر آج سلیم گھر آئے تو بہت خوش تھے، کہنے لگے میری نوکری لگ گئی ہے۔ پھر مجھے کہا کہ آؤ چلو تمہیں باہر کھانا کھلانے کے لیے لے جاؤں۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ جب سلیم نے اپنی ماں کو یہ بات بتائی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ اشاروں سے کہنے لگی ان چونچلوں کی کوئی ضرورت نہیں، بیوی کو گھر بٹھاؤ اور خود جا کر کوئی نہ کوئی چیز لے آؤ، ہم گھر میں ہی کھا لیں گے۔ مگر سلیم کہنے لگے کہ میں مریم کو باہر لے جا کر کچھ کھلانا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بھی الگ سے لے آؤں گا، پیسوں کی اب کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر سلیم میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگے کہ میری ساس نے پھر سے شور ڈال دیا۔ وہ اشاروں سے سلیم کو کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں اس چڑیل کو باہر لے جا کر کھانا کھلانے کی، اگر تم اسے لے کر گئے تو پھر میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ کیوں اماں، کیوں لاش سے گزرنا ہوگا؟ سلیم نے حیرت سے پوچھا۔ میں اپنی حق حلال کی بیوی کو اپنے حق حلال کے رزق سے کھلانے لے کر جا رہا ہوں، آپ کو اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تو یہ میرا حق ہے۔ میری ساس یہ سنتے ہی مجھ پر چلانے لگی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے پہلے بھی بہت ظلم و ستم سہے ہیں، اب میں اسے قربانی کا بکرا نہیں بننے دوں گا۔ میں اسے زندگی کے رنگ دکھانا چاہتا ہوں، میں اسے یہاں ہر کام کروانے کے لیے یا پھر ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں لایا۔ آپ خدارا امی اپنے دل سے یہ بات نکال دیں۔ سلیم نے اشاروں سے یہ بات اپنی ماں کو سمجھانی چاہی اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگے۔ تبھی ساس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر کھینچ لیا۔ سلیم بڑے ہی غصے میں گھر سے باہر چلے گئے۔ انہیں بہت برا لگا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری ساس اس قدر جھگڑالو عورت ہوگی، مگر میں خاموش رہی کیونکہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور اشاروں میں مجھے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ مگر آج وہ خبر آئی جس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ سلیم غصے میں روڈ پر جا رہے تھے کہ ان کا ٹکرا کسی گاڑی سے ہو گیا۔ پھر یکدم سے ہمارے گھر کا دروازہ کھلا۔ دروازے کے باہر چیخوں کا ایک سمندر تھا، جس میں سے مجھے یہ آواز ہی سننے کو ملی کہ سلیم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ سلیم کے بارے میں کسی کو گمان تک نہیں تھا کہ وہ اتنی کم عمری میں ہم سب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اپنی ماں سے غصہ کرنے کے بعد سلیم سڑک پر تیزی سے جا رہے تھے تو گاڑی نے ان کو ٹکر مار دی تھی اور وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ بس یہ خبر پورے محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ میری ساس برے طریقے سے شور کرتے ہوئے رو رہی تھی، جبکہ میں خود بھی بہت پریشان تھی۔ میرے تو سر سے میرے سرتاج کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے بھی مجھے بوجھ سمجھ کر سر سے اتارا تھا۔ اب تو میں کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے شادی کے وقت مجھ سے کان میں ایک ہی بات کہی تھی کہ اب تمہاری اس گھر میں لاش آنی چاہیے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ سوتیلی ماں کی اس بات نے میرے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے۔ باپ تو میرا نشئی تھا، اس سے پہلے بھی میری فکر نہیں تھی۔ اب میرے پیچھے تو کوئی نہیں تھا، مجھے اپنے سسرال میں ہی نبھانی تھی۔ میں یہی سوچ کر آئی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی ساس اور اپنے شوہر کو ناراض نہیں کروں گی، مگر یہاں تو سائبان ہی چھن گیا تھا۔ وہ ہاتھ جو میرے سر پر تھا اب اٹھ گیا تھا۔ ظالم دنیا ایک بار پھر مجھے دبوچنے کے لیے کھڑی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ گونگی ساس نے اشاروں سے سب کو یہی بتایا کہ میں اپنے شوہر کی قاتل ہوں، کیونکہ آخری بار جب وہ گھر سے گیا تھا تو میری وجہ سے اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھا، مایوس ہو کر گھر سے نکلا تھا، حالانکہ یہ سب کیا دھرا میری ساس کا تھا۔ نہ ہی وہ غصہ کرتی اور نہ یہ حادثہ ہوتا،
مائیں تو اپنے نوجوان بیٹے کی موت پر افسوس کرتی ہیں، اس کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کرتی ہیں، مگر میری ساس مزید گڑھے کھود رہی تھی جس میں وہ چاہتی تھی کہ میں ہی گروں۔ خیر یہ افسوس ختم ہو گیا تھا۔ 3 گزرے تو میری ساس کی نظریں مجھ پر پڑنے لگیں۔ وہ روز چیخ چیخ کر میرا برا حال کر دیتی، ہاتھ کے اشاروں سے کہتی، اب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ پہلے تم اپنی سگی ماں کو کھا گئی اور اب میرے بیٹے کو کھا کر بھی تم سکون نہیں آیا۔ منحوس، میں تمہیں اس گھر میں ایک دن نہیں رہنے دوں گی۔ ساس کا غصہ دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ مغرب کا وقت تھا، میں کہاں جاتی؟ اکیلے یتیم بے سہارا عورت رات کے وقت کہاں جا سکتی ہے، جبکہ اس کا کوئی میکا بھی نہ ہو اور سسرال والے گھر پر رکھنے کو بھی تیار نہ۔ میں ساس کو اشاروں میں کہا کہ آپ مجھے ایک رات کا وقت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، مگر ان پر میری کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ بس وہ ایک ہی اشارہ کر رہی تھی کہ اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ میں تجھے مار دوں گی، تو منحوس ہے، میرے بیٹے کو کھا گئی، میں کیسے تجھے رکھ لوں؟ میری ساس کی آنکھیں غصے میں لال ہو گئی تھیں۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنا سامان باندھنے لگی۔ میں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ شاید یہ میری غلط فہمی تھی۔ رات کا کھانا پکنے سے ذرا پہلے میری ساس پھر میرے کمرے میں آئی اور پھر چیخنے لگی، اشاروں میں کہنے لگی، تو ابھی گئی نہیں یہاں سے؟ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ نکل جا۔ میں اس وقت کہاں جاؤں گی اماں جی، میں نے روتے ہوئے کہا، مگر انہیں تو میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اشاروں سے کہنے لگی، میں کیا جانوں کہاں جائے گی، جہاں سے آئی تھی وہیں جا، اس سے پہلے کہ میں تیرا سامان اٹھا کر پھینکوں خود یہاں سے چلی جا۔ ساس نے غصے میں ہاتھ کے اشاروں سے کہا تو میں سمجھی کہ وہ ایسا نہیں کرے گی، صرف دھمکی دے رہی ہے، مگر یہ بھی میری خوش فہمی نکلی تھی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے میرا سامان نکال کر گلی میں پھینک دیا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا بکسا ہی تھا جس میں میری ضرورت کی چیزیں تھیں۔ زیور تو وہ پہلے ہی مجھ سے لے چکی تھی کیونکہ ان کا بیٹا جو مر گیا تھا، اور میری بیوگی کا ان کو کوئی خیال نہیں تھا۔ رات 9 بجے میں اپنے گھر سے نکل کر باہر گلی میں بیٹھ گئی۔ یہاں پر ہر آنے جانے والا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے سوچا میں تھوڑا آگے جا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ اب تقریباً رات کے 10 بجے تھے۔ اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی پیلی مدھم روشنی میں آگے چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دور جا کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا جو مجھے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سمجھی کہ شاید یہ مجھے نہیں دیکھ رہا، بس میرا وہم ہے، مگر چند لمحے میں وہاں کھڑی رہی تو اس نے سر سے پاؤں تک مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی عجیب سا لگا۔ میں وہاں سے گلی مڑی اور اگلی گلی میں آ گئی۔ یہ قدرے کھلی گلی تھی جہاں سے مین روڈ کا رستہ جاتا تھا، مگر وہاں بھی وہ آدمی میرے پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ اگرچہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا، مگر پھر بھی اس کی ہوس ایسی تھی کہ وہ میرا پیچھا کرتے کرتے دوسری گلی میں آ گیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا اور پھر اچانک مجھے دھچکا سا لگا جب وہ بالکل صحیح دوڑتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ دراصل وہ لنگڑا نہیں تھا، وہ مجھے دھوکہ دینے کے لیے لنگڑا کر چل رہا تھا۔ جب اس نے اپنی رفتار تیز کی تو میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں اس کے آگے آگے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ میں نے ایک بڑے کھلے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ دروازے کے باہر ایک چوکیدار تھا۔ یہ ایک بہت بڑا گھر تھا۔ میں نے اس کے اندر داخل ہوتے ہی دیکھا ہر طرف روشنیاں جل رہی تھیں۔ میرے دل کو امید ملی کہ میں کسی اچھی جگہ پر آ گئی ہوں، کیونکہ مین روڈ سے بھی کافی رستہ آگے جا کر یہ گھر آتا تھا۔ وہ آدمی وہاں سے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ دروازے پر چوکیدار کھڑا تھا۔ چوکیدار نے مجھے عجیب نظروں سے اندر آتے ہوئے دیکھا، مگر اس نے مجھے منع نہیں کیا۔ دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں دروازے سے یوں اندر آئی جیسے کوئی بلی کسی تنگ سی جگہ سے گزرتی ہے۔ میں فوراً اس گھر میں داخل ہوئی اور اس چوکیدار کی منت کرنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میرے پیچھے گنڈا لگا ہوا ہے، وہ سامنے کمرے میں چلی جاؤ، چوکیدار نے کہا۔ میں حیران ہو گئی، اس نے مجھے بالکل بھی روکا نہیں تھا۔ سامنے کمرے میں گئی تو وہاں ایک عورت کرسی اور میز کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ پر بالکل بھی غصہ نہیں کیا، کہنے لگی بیٹھ جاؤ۔ میں سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ عورت مجھ سے میرے گھر کے حالات پوچھنے لگی۔ رات کے اس پہر بھی وہ بہت تر و تازہ لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگتی ہو؟ میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ پھر وہ بولی، یہ دارالامان ہے،
یہاں سب ایسی عورتیں ہی آتی ہیں، یہاں عورتوں کو حفاظت ملتی ہے۔ اگر تم کسی ایسے گھرانے سے آئی ہو تو فکر مت کرو، میں تمہاری حفاظت کی ذمہ دار ہوں۔ میں یہ ادارہ گورنمنٹ کے تحت چلا رہی ہوں۔ ہمیں امداد کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور وہ ایسی تنظیمیں بھی جو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ تم یہاں رہو، تمہیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اگر اپنا شناختی کارڈ ہے تو وہ جمع کرا دو۔ میں نے اسے اپنے چھوٹے بستے سے شناختی کارڈ نکال کر دے دیا اور کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ اس عورت نے مجھے اوپر والے کمرے میں جانے کا کہا اور پھر ایک چھوٹی لڑکی کو میرے ساتھ بھیج دیا جو مجھے اوپر والی منزل پر لے کر آ گئی۔ میں وہاں پہنچی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ وہاں میری جیسی کئی عورتیں تھیں۔ ان سب کے چہروں پر دکھ کی کہانی لکھی تھی اور وہ سب مجھے دیکھ کر حیران نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہاں آئے روز کوئی نہ کوئی عورت کا اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ میں سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سب عورتیں میرے قریب جمع ہو گئیں، مجھ سے میری کہانی پوچھنے لگیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے شوہر کی موت کے بعد میری گونگی ساس نے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ افسوس کرنے لگیں اور بولی، یہاں ہم سب مل کر رہیں گے۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو مجھے ایک پناہ گاہ تو مل گئی جہاں میں اپنی زندگی کے باقی دن آرام و سکون سے گزار سکتی ہوں۔ مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ میں نے اس رات ایک عجیب سا منظر دیکھا تھا۔ جب سب عورتیں سو گئیں، رات کے تقریباً 12 بجے تھے، مجھے دیر سے سونے کی عادت تھی۔ تبھی مجھے دارالامان کے دوسرے فلور پر جہاں ہم موجود تھے ایک عجیب ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا کسی کے قدم ہمارے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا۔ سب عورتیں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھیں، کچھ لیٹی ہوئی تھیں اور باقی سو رہی تھیں۔ تبھی کسی آدمی کے بھاری قدم ایک کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلا، اندر سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی اور وہ دروازہ بند ہو گیا۔ یہ منظر میرا دل دہلانے کو کافی تھا۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں چوکیدار وغیرہ آ جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وقفے وقفے سے اس لڑکی کی چیخیں میرے کانوں تک پڑتی رہیں، میرا سکون حرام کرتی رہیں، مگر وہ سلسلہ رکا نہیں۔ کافی دیر تک جاگتی رہی اور پھر نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو یہ سب عورتیں کسی نہ کسی کام میں مصروف تھیں۔ میں نے ان سے رات والے واقعے کے بارے میں پوچھا تو کوئی بھی مجھے بتانے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی ایک کمزور سی لڑکی جو کونے میں بیٹھی تھی، اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ مجھے اپنی طرف بلانے لگی۔ اسے دیکھ کر میں حیران تھی کہ یہ مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتی ہے۔ کافی دیر سے لگتا تھا کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہو۔ میں اس کے قریب گئی تو پہلے اسے اپنی دکھ بھری داستان سنائی اور بتایا کہ جب میں اس دارالامان میں آئی، میں سمجھی کہ یہ میرے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ ہوگا۔ ایک رات وارڈن نے مجھے بتایا کہ آج تم الگ کمرے میں سو جانا کیونکہ تمہارا کمرہ الگ کر دیا ہے، باقی عورتیں تمہاری شکایت کرتی ہیں۔ میں مان گئی اور میں اس رات الگ کمرے میں سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ دروازے پر کنڈی تو نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کی روشنی آن کی، دیکھا تو سامنے ایک خباثت بھری مسکراہٹ لیے آدمی کھڑا میرے دل جلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ یہ عورتوں کا دارالامان تھا، یہاں تو کوئی مرد نہیں آ سکتا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں وہی ہوں جس کے ساتھ تمہارا آج رات کا سودا کیا گیا ہے۔ آج کے لیے تم میری ہو۔ اس آدمی کی بات سن کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، اور اگر ایسا ہی ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی بلکہ کسی کوٹھے پر ہوتی۔ یہ کوٹھا ہی تو ہے، وہ اندر آتے ہوئے بولا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تو میرا دل لرزنے لگا۔ تمہاری وارڈن نے تو مجھے کہا ہے کہ تم اسی قسم کی عورت ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا اور تم خود بھی پیسہ کمانا چاہتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے 2-3 ہزار کے نوٹ نکالے اور مجھ پر پھینک دیے۔ میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا اور وہ غصے سے بولی، تم کو شرم نہیں آتی؟ میں 3 ماہ کی حاملہ ہوں، میں بڑی مجبوری میں یہاں آئی ہوں۔ میں یہاں پر اپنی عزت بچا کر اس لیے آئی تھی کہ یہاں عورتوں کو تحفظ ملے گا، مگر تم تو بھیڑیے نکلے۔ اور یہ عورت جو میرا سودا کر رہی ہے، یہ کتنی خراب ہے اور کتنی بدبخت عورت ہے جس نے 1 ماہ کا سودا کیا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کس درد سے گزر رہی ہے۔ وہ آدمی ایک دم سناٹے میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں یہ نہیں جانتا تھا، میں لاکھ برا سہی، مگر آج تک میں نے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں گناہ بھی اس کے ساتھ کرتا ہوں جو خود گناہ کرنے پہ راضی ہو۔
میں ایک وقت میں دو گناہ نہیں کر سکتا، کسی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ وہ آدمی یکدم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے اس میں بہت ساری انسانیت نظر آئی۔ میں نے اسے جاتے جاتے روک لیا۔ سنو، کیا تم میری مدد کرو گے؟ میری بات پر وہ چونک گیا۔ میں کیسے تمہاری مدد کروں؟ تم مجھ سے نکاح کر لو، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں نے تڑپتے ہوئے کہا۔ میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تم ایک بچے کی ماں بننے والی ہو اور ابھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں بولی، کیا میرا بچہ ہونے کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ تب وہ بولا، ہاں، ایک شرط پر نکاح کروں گا کہ میں تمہیں اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا، اپنے نئے مکان میں رکھوں گا، تمہارے پاس کم آؤں گا، مگر تمہارا خرچہ پورا اٹھاؤں گا، عزت کی روٹی دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے منظور ہے، بس مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے ایک بار پھر کہا تو وہ کہنے لگا، ہاں، ظاہر ہے بعد میں تمہیں یہاں نہیں رکھوں گا۔ وہ آدمی بولا تو میرے دل میں امید کی کرن جاگی۔ ٹھیک ہے، تم اب جا سکتے ہو، جب 7 مہینوں بعد میرا بچہ پیدا ہوگا تو خوددارا دوبارہ آنا، اور ابھی کے لیے اس عورت کو کچھ پیسے دے جاؤ۔ تم ایک اچھے انسان لگتے ہو، میں ساری عمر تمہاری خدمت کروں گی۔ اگر تم اسے پیسے دے جاؤ گے تو یہ میرا دماغ نہیں کھائے گی، ورنہ مجھے کسی اور مرد کے سامنے پیش کرے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت ایسی ہے اور اس کردار کی مالک ہے۔ مجھے معاف کر دو، وہ آدمی بولا اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر گیا۔ میں سکون سے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ وارڈن نے کیا کیا؟ کیا اسے ہم سب کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کی عزت کا سودا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں اس پر برس پڑی تو وہ بولی، میں نے تمہاری عزت کا سودا نہیں کیا، میں یہاں پر تم سب لوگوں کا پیٹ ایسے ہی پالتی ہوں۔ اب تم ہی تو بتاؤ میں اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں؟ تم نے تو کہا تھا اس ادارے کو چلانے کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو وہ ہنس کر بولی، اچھا، لوگوں نے کیا تم سب عورتوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ طلاقیں تم لوگ لو اور خرچہ وہ لوگ کریں۔ باقی تمہاری بات ٹھیک ہے، جو لوگ مجھے خرچہ دیتے ہیں وہ رات کی تنہائی میں آ کر کچھ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ آج میرے بچے کو پیدا ہوئے 4 دن گزر چکے تھے۔ اس آدمی نے وارڈن کو بہت سے پیسے دیے تھے۔ اب تو خیر وہ مجھے کسی ایسے سودے کے لیے پیش نہیں کر سکتی تھی، مگر تم اس سے بچ کر رہنا، میرا تو وہ ہمدرد آنے ہی والا ہوگا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے عزت کی زندگی دے گا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا بھی بندوبست کر سکتی ہوں۔ کیا کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں چاہتی ہوں تم بھی اسی سے نکاح کر لو۔ نہیں بہن، میں تمہارا سکون کیوں خراب کروں؟ خدا تمہیں تمہاری شادی مبارک کرے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھائی۔ اب مجھے اپنا خطرہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ وارڈن ہر نئی آنے والی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ میں خاموش تھی، مگر میرے دل میں ایک ڈر سا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس عورت کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے، اس لیے میں خاموش بیٹھی منصوبہ بندی کر رہی تھی، مگر وہ دن کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ میں کچھ نہیں کر پائی۔ پھر رات ہوتے ہی دارالامان کے مالکین میرے پاس آئی اور بولی، آج تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، تمہاری شکایتیں کرتے ہیں، ویسے بھی اس کمرے میں جگہ کم ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں یہاں سو جاؤں گی۔ میری بات پر وہ چلانے لگی، میں کیا بکواس کر رہی ہوں کہ یہاں سے نکلو، دوسرے کمرے میں چلو۔ اس کی بات سن کر سب عورتیں مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں، بولیں کہ جاؤ یہاں سے، ہماری بھی بے عزتی مت کرواؤ۔ مجبوراً میں اس کمرے سے نکلی تو اس نے مجھے دوسرے کمرے میں لا پٹخا اور بولی، اب سے تم یہیں رہو گی۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ اب یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، تب وہ وہاں سے چلی گئی۔ ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میں نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ ویسے بھی مرکزی دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں کہ اسی وقت مجھے باہری قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تھی۔ وہ قدم میری طرف بڑھ رہے تھے، مگر اندھیرے میں وہ دیکھ نہیں پایا۔ وہ سیدھا اسی کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ میں راہداری سے گزرتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ مرکزی دروازہ پار کیا اور وہاں سے دور نکل پڑی۔ کافی دور آنے کے بعد مڑ کر دیکھا تو کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ میں تو اپنی عزت بچا کر نکلی تھی، مگر آگے قبرستان تھا۔
مجھے ایک بار پھر کسی کا سایہ محسوس ہوا تو میں جلدی سے قبرستان میں داخل ہو گئی۔ قبرستان میں گپ اندھیرا تھا۔ میرے پیچھے چلنے والا آدمی ظاہر ہے کسی اچھی نیت سے نہیں آیا تھا۔ میں ڈر کے مارے کانپنے لگی، مگر قبرستان میں تو کوئی نہیں آتا، یہ سوچ کر میں قبرستان میں داخل ہو گئی تھی۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں اچھل پڑی۔ وہاں ایک کم عمر لڑکا کھڑا تھا، مجھ سے کہنے لگا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو باجی؟ چلو میرے ساتھ، میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، میرے امی ابو میں تمہاری حفاظت کریں گے۔ وہ بچہ معصوم سا تھا، میں نے اس کی بات مان لی، اس کے ساتھ اس کے گھر چل پڑی۔ وہ صحیح بات کر رہا تھا، میں یہاں محفوظ نہیں تھی۔ 2 3 بار کسی آدمی کی آہٹ محسوس کر چکی تھی۔ سنا تھا کہ قبرستان میں نشئی لوگ بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے میں اس لڑکے کے ساتھ اس کے گھر چل پڑی۔ اس کے گھر پہنچی تو وہاں بوڑھے میاں بیوی موجود تھے اور ان کا ایک کم عمر بیٹا تھا، شاید ان کی اولاد بڑھاپے میں ہوئی تھی۔ میں اس لڑکے کی بڑی بہن بن کر یہاں رہنے لگی۔ اپنی کہانی ان کو سنانے کے بعد بوڑھے والدین نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ میں اپنے بھائی رضوان کا خیال رکھتی ہوں، وہ مجھے اپنی بڑی بہن مانتا ہے۔ آج اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ رضوان کے والدین مجھے سگی اولاد کی طرح پیار کرتے ہیں اور میں بھی ان کا دل سے خیال رکھتی ہوں۔